رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس سے نہایت ہی غضبناک ہوگا۔ راوی نے بیان کیا، اس پر اشعث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھ سے ہی متعلق ایک مسئلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا تھا، اس نے انکار کیا تو میں نے مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی سے فرمایا کہ پھر تو قسم کھا۔ اشعث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو یہ جھوٹی قسم کھا لے گا اور میرا مال اڑا لے جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں سے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2417۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، میں کس سے نیکی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ پوچھنے والے نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، اپنی ماں سے۔ اس نے کہا، اس کے بعد کس سے کروں؟ فرمایا، اپنے باپ سے۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، جو زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہو، پھر جو اس کے بعد زیادہ قریبی ہو۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3658۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر صرف ایک صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3659۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو ان میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3669۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر لو چاہے محفوظ کر لو۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3663۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں جوان ہو جائیں اور وہ ان سے اس وقت تک اچھا سلوک کرتا رہے جب تک وہ ان کے ساتھ رہیں یا جب تک وہ ان کے ساتھ رہے، وہ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گی۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3670۔